آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیجیے، اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے، تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور۔ آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں، جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں ایک فارمولا دے دیتا ہوں، پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے۔ تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے، عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں، تسبیح رکھ مت دیجیے گا۔ یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کنٹینیو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا، ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے گا، ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی، ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، ایک اور پرابلم یہ ہے ہم موت بلائے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پہلے کا دور کیسا تھا؟ جب جنازہ ہوتا تھا نا میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا، لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے، سارے رو رہے ہیں، اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے، مگر ہم موت بلائے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا یہ بات رنگ لائی ہے، میری دل کی سختی دور ہو گئی ہے۔ تو کاش ہمیں یاد آئے، کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا، کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفنس میں بنگلہ تھا، ڈیفنس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفنس میں رہنے والے وہاں تدفین ہے نا۔ ایک اور چیز سمجھا کریں آپ، دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے، پہلے میرے دادا آئے، پھر میرے والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، پھر ان کے بچے، یہ سیکوینس ہے نا۔ دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ اچھا ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، کتنی میننگ فل دعا ہے، مگر سمجھے تو نا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف حدیث کی دعا، پیارے آقا یہ دعا کیا کرتے، مانا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ مگر جو اگلا جملہ ہے نا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو ہم بعد میں آنے والے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، کون سی ترم خانی کام آئے گی، کون سا جاہو جلال کام آئے گا، کون سے پیسے کام آئیں گے، کون سی پراپرٹی کام آئے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، اعمال کام آئیں گے۔ 2 گز کی قبر ہے، اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے، اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے، یہ میرا لباس ہوگا، یہ میری قبر ہوگی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں نا یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے
میرے پیارے اسلامی بھائیوں حدیث پاک یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ترمذی شریف کی حدیث ہے ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے. nobody talk about it کوئی بات ہی نہیں کرتا. ارے دل سخت ہے یہ دل نرم ہے. اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا. حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو. فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. نہ نماز میں دل لگے نہ تلاوت میں دل لگے نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں نہ ہدایت کی بات اچھی لگے. لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار مزہ نہیں آ رہا. یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی تو چیک کرو یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا دروازہ تو بند نہیں ہو گیا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے there is something wrong in your heart. اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس سکون مزہ آ جائے. مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین. آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے. خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے. موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا. اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آئیے دل کی سختی کے اسباب. واٹ از دا ریزن؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا بہت بولتے رہتے ہیں زیادہ باتیں نہیں. قلیل الکلام اللہ کا ذکر کریں تلاوت کریں کم بولیں کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا. جھوٹ بھی نکل جائے گا غیبت بھی نکل جائے گی دل آزاری بھی ہو جائے گی. معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. کم بولیں سوچ کے بولیں. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں یار نہیں بولنا تھا یار کیا بول دیا یار مسئلہ ہو گیا جھگڑا ہو. پہلے سوچ لیتے ہیں نا. آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے. یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے. 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا. مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے کسی کا سر پھوڑتی ہے کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے. سوچیے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہر وقت ہنسی مذاق کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے. ہر وقت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا. آپ مسکرانے والی بات کریں اچھی بات ہے لیکن ہر وقت ایک کام میں لگے ہوئے اور پھر جھوٹ بول کے ہنسا رہے ہیں یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اچھا پھر زیادہ کھانا بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے. آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا. آپ کو نیند آنے لگے گی سستی ہو جائے گی. رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیے وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے. تو کم کھانا اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے حلال ہی کھانا ہے. دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا موسٹ ڈینجرس وہ ہے گناہ. گناہ کا جو سائیڈ افیکٹ ہے نا جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے. اس میں روحانیت کم کرتا ہے. اس کے اندر یہ سمجھیے برائی جیسے جیسے برا ہوتا برائی کرتا جائے گا. پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی وہ دل کو سخت کر دیتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن کیا کہتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے. اپنے اعمال جو ہیں برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں. اب یہ تو ہو رہا ہے ہم تو کر رہے ہیں. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے رشتہ داروں سے دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے علاقہ تبدیل کریں گے دروازہ بند کر دیں گے دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے. ایک کے بعد ایک نافرمانی ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے کتنے سخت ہوئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے.
پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہے. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے, لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے, لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے, مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے, نہ گرمائش پہ پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں, چورا چورا کر سکتے ہیں.